تلاوت کی ہے، جسے اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سب سے پہلی چیز تقوی کی بات کہی گئی ہے۔ علم اس دنیا کے اندر دو خانوں میں بٹا ہوا ہے، شرعی علوم اور عصری علوم۔ شرعی علوم اور عصری علوم میں ایک علم نافع ہے، دوسرا علم ضار۔ جو علم نافع ہے اس کی تعریف ہوئی ہے، اور جو علم نافع نہیں ہے، جس سے انسان اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ۔ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو صرف انجینئر ہیں تو دنیا کی انجینئرنگ کی چیزیں معلوم ہیں، ڈاکٹر ہیں تو نفسیات کے بارے میں جانتے ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں تو بلڈنگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان تمام آفاق و انفس میں رب العالمین کی بکھری ہوئی نشانیوں سے وہ قادر مطلق کی آگاہی نہیں حاصل کرتے۔ اگر آگاہی حاصل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں علم نافع والے ہیں، ورنہ علم ضار والے ہیں۔ اس لیے تقوی کی صفت سے متصف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت دین میں کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ علم آپ کو کب حاصل ہوگا؟ جب تقوی شعار ہوں گے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ سیدنا عمر سے جب ابی بن کعب نے پوچھا تھا، طلبہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ گزریں تو علم کی روشنی میں اپنے دامن کو بچائیں۔ آج آپ کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ملٹی میڈیا نے طلبہ کے ذہن و دماغ کو معاف کر کے رکھ دیا ہے۔ طلبہ مدرسوں کے اندر بے شمار ہیں۔ آج ہم مشائخ کے ساتھ کئی سارے اداروں کا ہم نے دورہ کیا ہے۔ یہ چہرے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر ان کے اندر اللہ کے فرمان کے مطابق، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء کے مطابق علم میں گہرائی و گیرائی نہ ہو، مقصدیت ان کے سامنے واضح نہ ہو، یہ جس مقصد کے تحت آئے ہیں اس میں ان کے اندر نکھار اور ہنرمندی نہ پیدا ہو، تو یاد رکھیے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی شناخت کو بھی کھو دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہے علم دین سے بھی کبھی ان کا واسطہ رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَصْبِرْ، اور صبر سے کام لیں۔ مدرسے کی زندگی میں فجر کی نماز میں آنے کے لیے بھی اپنے آپ کو نیند قربان کرنا پڑتی ہے، اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ اس مدارس کے اندر گھر کی طرح سے اچھے کھانے اور آرام و آسائش اور آزادیاں میسر نہیں ہوتی ہیں۔ صبح و شام انہیں بیدار ہو کر بہت ساری چیزوں کو قربان کر کے محنت کرنا پڑتی ہے۔ انہیں طاعت کے کاموں پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے، انہیں مشکلات کے پریشانیوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات محنت بھی کرتے ہیں، پوزیشن نہیں آتی ہے تو تقدیر پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ یہاں محسنین دو معنی میں لے سکتے ہیں۔ ایک کام کے اندر عمدگی، آپ جس فن سے شغف رکھتے ہیں اس میں آپ پورے طور پہ محنت کر کے اپنا ایک مقام پیدا کر لیں، تو یاد رکھیے کمپٹیشن کے اس زمانے میں آپ کو لوگ پہچانیں گے۔ احسان یہ بھی ہے جو شریعت کی اصطلاح میں ہے کہ آپ مدرسے میں اساتذہ کے ڈر سے نماز نہ پڑھیں، امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے نماز نہ پڑھیں، بلکہ نبوی مشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ اس لیے پڑھیں تاکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے تحت صحیح مسلمان بن سکیں، صحیح دین اسلام کے صحیح ترجمان بن سکیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ ایک وقت ایسا بھی ہے کہ بھائی کنویں میں ڈالتے ہیں، مصر کے بازار میں چند ٹکوں پر جان چھڑانے کے لیے بیچ دیے جاتے ہیں،
لیکن اور اسی طرح سے فتنوں کے شکار بھی ہوتے ہیں، قید و بند کی سزا بھی بھگتتے ہیں، لیکن وہ بچہ جسے دنیا ختم کرنا چاہتی تھی، جسے حسن ایسا ملا تھا کہ کسی کو نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ختم کرنے والے تھے انہوں نے اللہ رب العزت کو سامنے رکھا، انہوں نے احسان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا، انہوں نے یہ سمجھا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کرتے کو چیک کیا گیا، باعزت بری پائے گئے، لیکن فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قید کی زندگی گوارا کی۔ چنانچہ وہ بھائی جو ختم کرنا چاہتے تھے کٹورا لے کر ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، اور وہ حقیقی بھائی حضرت موسیٰ کی طرح سے اگر وہ اپنے بھائی کے لیے نبوت کی فرمائش رب سے کرتے ہیں، یہ بھائی اپنے بھائیوں کو نوازتا بھی ہے، اور نوازنے کے ساتھ ساتھ فلسطین سے لا کر کے مصر میں آباد کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج بہت پڑھنے والے ہیں، بہت علم دین سے وابستہ لوگ ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو کوالٹی کی، کمی ہے تو ایسے علماء کی کہ جن کے یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے، ایسے طلباء کی کمی ہے جو خود سے فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہوں، جن کے چہرے سے سنت رسول ظاہر ہو، جو مسلک و منہج کے تئیں حمیت رکھتے ہوں، جن کے یہاں احقاق حق اور ابطال باطل پورے طور پر واضح ہے اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ شاید میرا وقت ختم ہوا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس سرزمین ہند میں دین اسلام کا صحیح سچا اور پکا خادم بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز مکرم علماء اکرام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ آپ اس آیت کے مصداق ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی خدمت، اپنی کتاب کی، اپنے دین کی، اپنی شریعت کی خدمت کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء سے یاد کیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی شیخ نثار احمد مدنی حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے کہ حقیقت میں یہی علم ہے، گرچہ آج عربی زبان میں سائنس کو بھی علم کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر علم کوئی ہے تو وہ علم الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کا علم ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیاوی علوم اس قدر جمع ہو جائیں کہ آپ چاند تک پہنچ جائیں، لیکن اس چاند کے خالق کی آپ کو معرفت نہ ہو سکے تو اس علم کا فائدہ چند دنوں کے لیے آپ کو ملے گا، جب تک آپ کی یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سانس چل رہی ہے، اور پتہ نہیں کہ اس کی مدت اور کتنی لمبی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 دن ہو سکتا ہے 10 سال ہو، آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے یہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ حقیقی کامیابی وہ کامیابی ہے جو اس دنیا میں بھی کسی طرح کامیاب رہا، لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقت میں کامیابی یہی ہے، جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، شریعت کے متعلق معرفت حاصل کرنا، اس علم کے ذریعے آپ اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔
جی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے، کون کتنا کمائے گا اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ دیا ہے، اور ہمیں اس کی جانب محنت کرنی ہے۔ سب سے بڑی مثال یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، دیکھ لیں، آپ ہی جیسے مدرسے کے پڑھے لکھے ہیں، بلکہ ہمارے مربی سلفی رحمہ اللہ جو اس جامعہ کے مؤسس ہیں، وہ ایک مدرسے کے پروڈکٹ ہے۔ ابھی آپ نے سنا جامعہ کے تعارف میں شیخ نے بیان کیا کہ تقریباً 200 افراد یہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کسی کے اندر برکت پیدا کرے تو اس کی شکل کیا کیا ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کے ذریعے اللہ رب العالمین 200 لوگوں کو رزق دے رہا ہے۔ آپ صرف اپنے رزق کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو رزق دے۔ اس لیے رزق مالک اللہ ہے، اصل جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ جس لائن پر آپ ہیں آپ اس سے گھبرائے نہیں کہ اس سے رزق کے راستے بند ہو جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے ایسے راستے کھول سکتا ہے جس کو آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بظاہر لگتا ہے کہ عصری علوم کے اندر رزق کے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آج آپ جائزہ لیں، بے شمار آپ کو ایسے انجینئر، بے شمار آپ کو ایسے مل جائیں گے جو عصری علوم کے پڑھے ہوئے ہیں، 2000-3000 کی نوکری کے لیے لمبی لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ یہ میونسپلٹی کے اندر جو روڈ صاف ہی کرتے ہیں نا، گٹر صاف کرتے ہیں، نالی، تو پترکار وہاں پہنچ گیا، جو لوگ صاف کر رہے تھے ان کا انٹرویو لینے کے لیے۔ پتا چلا کہ یہ تمام لوگ کوئی ایم اے اور بی اے کیا ہوا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ گٹر صاف کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس سرکاری نوکری کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہے، اور انہوں نے شرط لگائی ہے کہ پہلے پریکٹیکل آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عصری علوم سے آپ پڑھ لکھ لیں تو بہت زیادہ کما لیں۔ خود میرے رشتہ دار کتنے ہیں، وہ 2-3 ہزار کی کمائی کے لیے جی توڑ محنت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی نوکری ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 2000-3000۔ اسی کے بالمقابل جو دوسرے رشتہ دار تھے اور مدرسوں کے اندر پڑھے لکھے، 10,000 12,000 15,000 20,000 کی تنخواہ ان کی۔ اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میدان کے اندر اگر آپ رہیں تو دنیا آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آخرت انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو آپ نے بنایا تو آخرت آپ کی انشاءاللہ مضمون ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا اگر حقیقت میں آپ سچے ہوئے تو۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں، انشاءاللہ اس کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی نیتوں کو ہمیں خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین فضیلت الشیخ مطیع الرحمن ابن شیخ عبد المتین سلفی حفظہ اللہ، آج کی اس مبارک پروگرام میں شریک آپ کے اس بیلٹ کے مشہور داعی و خطیب فضیلت الشیخ عبدالعزیز فیضی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مطیع الرحمن ابن شیش محمد مدنی حفظہ اللہ، چیئرمین ہدا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اور اس مجلس میں شریک ہمارے فضلائے جماعت ممتاز عالم دین فضیلت الشیخ نثار احمد مدنی حفظہ اللہ، اور فضیلت الدکتور شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، اور اس جامعۃ الامام بخاری کے دیگر ذمہ داران، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ برسہ برس سے یہ کوشش اور تمنا تھی ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی، اور میں اپنی طرف سے بھی کوشاں تھا، لیکن اس سلسلے میں میری بہت کوتاہیاں ہیں کہ میں عام طور پر جماعت کے اداروں اور ملک کی پھیلی ہوئی سرگرمیوں کو پہنچ کر کے نہیں دیکھ پاتا، لیکن اللہ کے فضل و توفیق کے بعد جامعۃ الامام الالبانی کی اس اہم سیمینار اور کانفرنس کی مناسبت یہ ذریعہ بنی، جو کل کے دن منعقد ہوئی صبح سے رات تقریباً 10 بجے تک، اور اس میں شرکت سے جامعۃ الامام البانی سے میں آپ کے جامعۃ الامام بخاری پہنچ سکا۔ میں اللہ کے فضل و توفیق کے بعد اور اس کی شکر گزاری کے بعد شیخ عبدالعزیز فیضی اور جامعۃ الامام بخاری کے صدر اور چیئرمین فضیلت الشیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں ہمیں پہنچنے کے لیے آپ لوگوں نے ایسی ترتیب بندی کر دی کہ جب اچانک کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے اور بہت ہی دوبالا ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال سے ہم سب کو خوش ہونے کا اور شادماں ہونے کا اللہ نے موقع دیا۔ میں معذرت چاہتا تھا شیخ سے، اپنے چیئرمین سے، کہ میں آپ کے بیچ میں نہ ہوں، لیکن جب مائک پر کسی بھی نظام کے تحت پابند کیا جاتا ہے کہ مائک پر آ کر کے کچھ بات کرنی ہے تو بات کرنی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے ہمارے محترم آپ کے لیے دعاؤں کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے اور طالبان علوم نبوت کے لیے، طالبان سنت و حدیث کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے اس سے بہتر دعا کیا ہے؟ آپ نے مبارکباد دی ہے، آپ نے مرحبا کہا ہے، تو آپ سب کو اس دینی اور اس سپاہیانہ زندگی میں جو موقع ملا ہے، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، طلب علم کے لیے اللہ کی راہ میں ہیں، تو آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کے لیے مرحبا ہے، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کوششیں خیر کی بنا دے، برکت کی بنا دے، آپ اپنے لیے اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ملت اور ملک کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مفید بن سکیں، مؤثر بن سکیں، یہ دل کی گہرائی سے دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مبارکباد ہے جو آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ بات ہمارے دکتور نے چھیڑی تھی، دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری، لیکن یہ کی باتیں کہتے ہیں امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے،
پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، بہرکیف یہ باتیں اگر طویل ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سپاہیانہ زندگی کو اصل زندگی سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی اصل کام کی زندگی ہے، یہی کامیابی کی زندگی ہے، یہی نجات کی راہ ہے، یہی راہ عمل ہے، یہ سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ اور ہم سب دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں سنت کی زندگی، علم کی زندگی کے ساتھ اس پر عمل کی زندگی نصیب فرما، اور پوری زندگی ہم سنت کی زندگی جیتے رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت پر ہو۔ اور اس ادارے کے لیے جس کا ذکر، جس کا تذکرہ سنتا رہا جب سے طالب علمی کے دور کے بعد ادارے کا قیام ہوا اور ہوش میں آئے، پھر جماعتی اور تنظیمی زندگی میں آئے، آج اس ادارے میں اتنی امیدیں لوگ رکھتے ہیں، ہر کام جماعت سے، ہر کام آپ کے ادارے سے، ان کے ذمہ داروں سے، قوم کے لیے کرو، قوم کے لیے کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو قیمتی مشن میں آپ لگے ہیں، ہم سب لگے ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس میں اخلاص دے، اور ہماری نیتیں اچھی ہوں۔ ہم اس لائن میں لگے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جس کو نوازے گا۔ آپ ایک جامعہ میں ہیں، جامعۃ الامام بخاری، اور ایک مولوی کیا کرتا ہے، میں تو ایک جمعیت میں، جماعت میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، پوری جماعت علماء سے ساری امید وعدے رکھے ہے، جماعتوں سے، بڑے بڑے اداروں سے، شیخ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کرنے والے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر لوگ یونیورسٹی نہیں قائم کرتے، بڑے بڑے اسپتال نہیں بناتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ علماء آگے بڑھ کر کے، جماعت آگے بڑھ کر کے یہ کام کرے۔ آپ ہی کے بہار کے وہ ایس صاحب تھے، شیخ اچھی طرح جانتے ہیں، حج کمیٹی آف انڈیا میں وہ، ہاں، ابھی وہ 4 سال ممبئی میں رہے، ہم لوگوں سے بڑے گہرے مراسم تھے، ہاں، بار بار ملاقاتوں اور دعوتوں میں کہتے تھے کہ جماعت کو آئی پی ایس کوچنگ سینٹر بنانا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ کام آپ کا ہے، آپ کا۔ کئی ملاقاتوں میں نے کہا اویس صاحب یہ کام آپ کا ہے، میں دیکھیے ریکارڈ پر یہ بات کرتا ہوں، اویس صاحب بھی یہ بات سن سکتے ہیں اور سنیں گے، شاید کلپ جائے گی تو۔ میں نے کہا یہ آپ کا کام ہے، آپ آئی ایس ہیں اور سینئر ہیں، یہ سسٹم آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری کمیونٹی اور جماعت، یونیورسٹی قائم کرنا ہو، ہاسپٹل قائم کرنا ہو، تو بھی آپ ہی سے امید رکھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں آپ کرو گے تو آپ بہتر کر سکتے ہو۔ عزیز ہیں، ہم سب کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، آپ کے علم اور آپ کے فضل اور آپ کی منہجی کوششوں کی بنیاد پر۔ تو آپ دیکھیے یہ مسئلہ ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، عقید و منہج کی راہ پر چلنے کے لیے، اس مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ جب سب دنیا کا سارا خیر، ساری بھلائی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو ہم کو ادھر ادھر زیادہ دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ نے مختلف حوالوں سے آپ نے بتایا کہ ہم سب کو ان افکار کے دلدل میں نہیں جانا چاہیے کہ ہماری دنیا کا کیا ہوگا، ہماری دنیا کا کیا ہوگا اور ہماری عزتوں کا کیا ہوگا۔ یہ اہل علم جن کی نگاہوں میں کمتر ہیں، وہ دنیا کے کمترین لوگ ہیں، جو کتاب و سنت کے راہ میں لگے ہوئے، اسلام کے، دین اسلام کے اور اللہ کے سپاہی ہیں، جو اللہ کی فوج ہیں، یعنی آپ ہیں، جن کی نگاہوں میں آپ کم ہیں، آپ کا ویلو کم ہے، آپ کمتر ہیں، وہ دنیا کے کمترین لوگ ہیں۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں عزت اور غلبہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اسلام اور دین کی راہ پر چل کر کے، اور اسلام اور دین کی راہ پر چلنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو علم کی راہ پر لگ جانے کے بعد اس کا تقاضا اس کے تقاضوں کو پوری کرنا یہی دین ہے، اور یہ اہل علم ہی کرتے ہیں، اور اہل علم ہی حقیقی معنوں میں کر سکتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو پھر علم اور اہل علم کی راہ میں لگے ہوئے ہمارے طلباء اور اہل علم جو علم کی راہ میں ہیں، اگر ان کے کسی بھی گوشے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی ترقی اور عزت اس راستے سے نہیں ملے گی، تو انہیں امیر المومنین عبقری امت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے ایک خاص موقع پر کہی تھی اور تفصیل نہیں کی جا سکتی، کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس پوزیشن میں غیروں کے ایک اہم مرحلے پر غیروں کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں اور آپ کی یہ پوزیشن ہے، آپ اس پیریڈ میں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے علاوہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو ایسی سزا دیتا کہ وہ یادگار بن جاتی۔ ہمیں اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور ذریعے سے عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا۔ یہ تو ہمارا اصول ہے، طریقہ ہے، اور ہم سب کے لیے اگر یہ پروپیگنڈے اور یہ باتیں ہم سب کے ذہن و دماغ پر دباؤ ڈالنے والی بن جائیں تو یہ افسوسی کی بات ہوگی۔ ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے کتنے علماء ہیں، آپ سلف سے لے کر کے آج تک دیکھیے کن کو آپ نے یاد رکھا ہے، امت کن کو یاد رکھتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل علم و فضل اور امت کے ائمہ ہمارے اسلاف اور پورے تسلسل اور امتداد کے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ علم و فضل، تقوی اور بزرگی اور ولایت میں اور اسلام کی خدمات کی برکتوں سے انہیں امت یاد رکھی ہے، باقی لوگ معلوم نہیں تاریخ کے کس پردے میں اور کن پنوں میں وہ دفن ہیں، لوگوں کو یاد نہیں۔ کنہیں یاد رکھتے ہیں؟ آپ مسلمان بتائیے، اپنی کمیونٹی کے لوگ کن کو یاد رکھتے ہیں؟ کن کا تذکرہ شب و روز زبان پر چھڑا رہتا ہے؟ وہ اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، امت کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، اور دین اور بھلائی کے لیے امت کو سنبھالنے کے لیے دین اور دنیا دونوں راہ سے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، تو انہی کو یاد رکھا گیا ہے۔ ہم یہاں نہیں کمزور ہو سکتے، ہم کمزور ہوں گے تو ہمارا موقف کمزور ہے، ہمارے قدم کمزور ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے استقامت اور ثبات قدمی کی دعا کرتے رہنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مضبوطی، ہمارے ایمان اور یقین میں مضبوطی اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور ہم سب کا ایمان مضبوط کرے کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کے میدان دعوت اور علم میں کوششوں کے ساتھ ان کے بہت سارے کاروبار ہیں۔ دنیا میں اگر اس کا تجزیہ کریں، سروے کریں تو بہت بڑی تعداد ملے گی۔ وہ علم کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں دیکھیے آپ، علم ہے ان کے پاس کاروبار ہیں۔ چھوٹے جو اگر ملک میں دیکھیے شیخ تو وہ بنارس دیکھ لیجئے، مونات بنجن دیکھ لیجئے، اور بھی بہت سارے علاقوں میں علماء کو دیکھ لیجئے، یہاں تو کثرت کے ساتھ فراغت تک پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کاروبار میں بھی لگے رہتے ہیں، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طلب اور توفیق اور جذبے کے مطابق جیسی جس کی نیت ہے وہ دین پر عمل بھی کرتا ہے، تو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز جو ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ فتنہ ہے جو پھیلا ہوا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے۔ علماء سے دور ہو، علم سے دور ہو، علماء کو حقیر کرو، کمتر ثابت کرو، علم کی اہمیت کو گھٹاؤ، کمتر ثابت کرو، اسے فقیری کا علم، مانگنے کا علم، یہ مانگنے کا علم اگر ہے تو امت کے لیے اس سے بڑی فضیلت بھی کچھ نہیں ہے کہ مانگ کر کے امت میں علم عام کیا جائے، امت میں منہج عام کیا جائے، سلفیت عام کیا جائے، کتاب و سنت کی تعلیم عام کیا جائے۔ اس سے بڑی برکت اور خیر کی بھی کوئی چیز نہیں۔ اگر مانگنا کمتر چیز ہے تو کیا سنت کمتر چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے مانگا، مانگ کر کے صحابہ کی، ان کے مفاد کی، ان کے فلاح کی، امت کے خیر کے لیے خدمت کی، تو کیا یہ مانگنا کمتر چیز ہے؟ اگر یہ مانگنا کمتر چیز کوئی مسلمان سمجھتا ہے تو وہ سنت کو کمتر چیز سمجھتا ہے، اور یہ ذلت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو آپ سب کو اس دینی اور اس سپاہیانہ زندگی میں جو موقع ملا ہے، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، طلب علم کے لیے اللہ کی راہ میں ہیں، تو آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کے لیے مرحبا ہے۔ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کوششیں خیر کی بنا دے، برکت کی بنا دے، آپ اپنے لیے اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ملت اور ملک کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مفید بن سکیں، مؤثر بن سکیں، یہ دل کی گہرائی سے دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مبارکباد ہے جو آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔